علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، ہمارے بزرگوں اور اسلاف کا ایک طریقہ یہ بھی رہا ہے کہ بعض مرتبہ وہ کسی بات کو سمجھانے کے لیے سامنے والے کے عقل و فہم کے مطابق وہ واقعات اور لطائف یعنی چٹکلوں وغیرہ کا سہارا بھی لیا کرتے تھے تاکہ بات اچھی طرح ذہن نشین ہو جائے، ذہن میں بیٹھ جائے۔ آئیے میں ایک چھوٹی سی بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں اور ایک لطیفے کے ذریعے سے، ایک چٹکلے کے سہارے سے سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ غالباً حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ہی یا کسی بزرگ کا لطیفہ ہے کہ ایک شخص تھا، اس کی بیوی بہت تیز مزاج اور تیز زبان کی تھی، وہ اس کی بات ہی نہیں مانتی تھی۔ تو اس نے سوچا کہ کوئی ایسا ہنر، کوئی ایسا فن سیکھ لیں کہ جس سے میری بیوی میری بزرگیت اور میری شخصیت کا قائل ہو جائے۔ چنانچہ وہ کسی بابا کے پاس گیا، کہیں چلہ کشی کی، بہرحال، اور اس نے اڑنے کا فن سیکھ لیا، اڑنے کا ہنر سیکھ لیا۔ اب وہ ایک روز اڑتا ہوا آیا اور بالکل فضا میں اڑ رہا تھا، لوگ اس کی شخصیت کے معترف ہو گئے، اس کی بزرگی کے قائل ہو گئے، ہر زبان پر اسی کا چرچا تھا۔ بہرحال تو پھر یہ گھر آیا اور اس کی بیوی جو ہے وہی تیز زبان تھی، ہے نا، کوسنے لگی، کہاں تھے تم اتنے دن سے اور تم کیا کر رہے تھے؟ بہرحال، اور پھر وہ چلہ کشی میں گھر میں بھی کچھ اعمال اور وظائف کرتے تھے۔ اس کی بیوی بہت برہم ہوتی تھی چونکہ تیز زبان تھی، تیز مزاج تھی۔ تو بات بات میں اس کی بیوی نے ایک روز کہا کہ اگر تمہارے اندر کچھ کمال ہے تو ایک شخص جو کچھ دن پہلے اڑتا ہوا آیا تھا، فضا میں اڑ رہا تھا، اس کی طرح بن کے دکھاؤ، یا کوئی ایسا کام کرو کہ ہم بھی تمہاری شخصیت اور تمہاری بزرگی کے معترف ہو جائے، ہم بھی مان لیں کہ ہاں تم کچھ ہو، تمہارے اندر کچھ ہے۔ بہرحال تو اب اس نے اندر سے سوچا کہ اگر میں کہہ دوں تو میری بیوی تو میری بات کو ماننے لگے گی، تو فوراً اس سے رہا نہ گیا اور کہا کہ میڈم، وہ تو میں ہی تھا، وہ جو اڑ رہا تھا وہ تو میں ہی تھا، کوئی اور نہیں تھا۔ میرے اندر واقعی وہ خوبی، وہ کمالات آ گئے ہیں کہ میں نے اڑنے کا ہنر، اڑنے کا فن سیکھ لیا ہے اور اڑتا ہوا میں ہی آیا تھا۔ جتنا سننا تھا کہ اس کی بیوی نے کہا کہ اسی لیے تو میں دیکھ رہی تھی کہ اڑنے والا اڑ بھی رہا ہے، کیسا بیوقوف ہے کہ اڑ بھی رہا ہے تو ٹیڑھا ٹیڑھا اڑ رہا ہے، سیدھا بھی اڑنے نہیں آ رہا ہے۔ کیسا بیوقوف ہے کہ اڑتا بھی ہے تو ٹیڑھا ٹیڑھا اڑ رہا ہے۔ یعنی اب بھی اس کی بیوی نے اس کی بات کو نہیں مانا۔ تو بہرحال سمجھانا یہ ہے کہ بیویوں کا مزاج تیز ہوا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بائیں پسلی سے پیدا کیا ہے اور پسلیاں ٹیڑھی ہوتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ اس پر اتنی سختی نہ کرو کہ تم اس کو توڑ دو، کیونکہ پسلیوں کو جب تم سیدھا کرنے لگو گے تو وہ پسلیاں سیدھی تو نہیں ہوں گی، ٹوٹ جائیں گی۔ تو اسی طرح عورتوں کے مزاج میں تھوڑا ٹیڑھا پن ہے اور وہ ٹیڑھے پسلیوں سے پیدا ہوئی ہے، تو ظاہر سی بات ہے مزاج میں ٹیڑھا پن اور تیزی ہوگی ہی۔ ہمیں ان چیزوں کو نظر انداز کر کے اور برداشت کر کے چلنا چاہیے۔ صبر اور ضبط بہت بڑی چیز ہے، جس کو یہ دولت حاصل ہو گئی وہ بھی اور بھلائی اس کو مل گئی۔ تو صبر و ضبط کے ساتھ چلیں اور زندگی کو خوشگوار بنانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور شادی شدہ یعنی ازدواجی زندگی والوں کی ازدواجی زندگی کو کامیاب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔